سال فصیح و بلیغ شخص تھا. اس کی کوئی بڑی اگر تیزی سے بھی پڑھی جائے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کی گفتگو ہے. ایک ایک سوال پر ایک ایک جواب دلچسپ ہے. خیر موضوع سے متعلق نہیں, لہذا تو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر, حضرت مالک اشتر پہنچ گیا عین سر پہ, اور خدا کی قسم اللہ کرے میں اسے بیان کر سکوں جس طرح سے یہ کیفیت میرے دل کے اندر ہے. بایاں ہاتھ فرعون شام کی داڑھی اور گریبان میں بیک وقت اور نیچے پھینکا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ شیو کرائے, اسے شیو کرائی وہ امام حسن سے معاہدہ توڑنے کے بعد پہلا اقدام اس نے کیا کہ یہ رسول کی سنت ہے, میں اسے نہیں مانتا. نیچے گرایا اس نے حضرت مالک اشتر نے فرعون شام کو, داڑھی سمیت گریبان پکڑا ہوا. شخص آتا ہے اور شام سے آتا ہے. شام ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. خالی شام کے جغرافیے پر گفتگو کو سمجھنا چاہیے کہ شام کیا تھا. ایک طرف جیلی حدیثیں گھڑی جا رہی تھی, دوسری طرف ان لوگوں کو قتل کروایا جا رہا تھا جو علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. لہذا اور بھی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی, جنگ یمامہ, اس میں 70 افراد قتل ہوئے جو بدر لڑے تھے, بدری صحابی. بدر کے 70 مجاہد قتل ہو جانے کا کیا مطلب؟ ٹوٹل تھے ہی کتنے؟ 313. 313 میں سے 70 ایک ہی جنگ میں چلے گئے. وہ علی کی بہادری کے عینی شاہد تھے. اب ہیرو تراشنے لگے لوگ علی کے مقابلے پر. شام دم توڑ چکا تھا اسلام کے آگے, روم کمزور ہو چکا تھا. تو وہاں پہ پبلک کو کہا گیا کہ چڑھ دوڑو, حملہ کرو. اور پبلک میں یہ بات مشہور کی گئی کہ صاحب علی بھی بہادر تھے, خالد ابن ولید بھی بہادر, علی بھی بہادر تھے, یزید ابن ابو سفیان معاویہ کا بھائی وہ بھی بڑا بہادر ہے, علی بھی بہادر تھے, عمرو بن العاص فاتح مصر ہے, یہ بھی بہت بڑا بہادر ہے. قصہ گو بنائے گئے جن کا کوئی کام نہیں تھا, خالی مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سٹوریز سناتے تھے, جس میں امیر المومنین کی شان کو گھٹایا جاتا تھا. ابھی کتاب آپ کے لاہور سے چھپی ہے جس پوری کتاب میں 2 باتوں پر لکھا گیا ہے. ایک لکھی گئی ہے کہ رسول کو ابو طالب نے نہیں پالا تھا, کفیل محمد اس کتاب کا نام ہے, کفیل محمد, لاہوری سے پرنٹ ہوئی. زبیر ابن عبد المطلب نے پالا تھا. اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی 500 صفحے کی کتاب میں کوشش کی گئی. اور دوسری کوشش یہ کی گئی ہے کہ مرہب کا قاتل علی نہیں تھا بلکہ اسلمہ نے قتل کیا تھا مرہب. تو سامعین گرامی قدر, یہ کیوں کوشش ہے ہر جگہ سے علی کو مٹا دیا جائے؟ خدا کے لیے میں اور آپ اس ٹیم کا حصہ نہ بن جائے, کیونکہ اسلام مائنس علی از اکول ٹو 0. یہ فارمولہ ہے اسلام کا. اگر اسلام سے علی نکلے گا باقی کچھ نہیں بچے گا. یہ وہ مشن ہے, جب باہر سے کہیں سے آیا ہوگا تو سب سے پہلے ضیاء الحق نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بیان کیا تھا, مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر. شیعہ سنی علماء بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہے, ہر کوئی تو ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں بول سکتا, ان کی لسٹ موجود ہے, بڑے ٹاپ کے لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے. ضیاء الحق کو کیا جواب دے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن مولا نے اپنا کام جس سے لینا ہوتا ہے لے لیتے. وہاں ایک اہل سنت تھا, بریلوی تھا, عاشق علی تھا, خان سامہ تھا, رینک بھی کوئی بڑا نہیں تھا, چائے دے کر گیا, پتی نہیں ڈال کر گیا. اور جب ضیاء الحق نے تڑپ کے پوچھا یہ کیسی چائے ہے جو پتی کے بغیر ہے, تو اس نے کہا بے وقوف, جب پتی کے بغیر چائے نہیں ہو سکتی تو علی کے بغیر اسلام کیسے ہو؟ اس کے بعد ایک اہل سنت عالم دین تھے, صاحبزادہ یونس شاہ کاظمی.
وہ بھی ممبر تھے اسلامی نظریات کی کونسل کے، انہوں نے شور مچایا جس پہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. بعد میں پھر انہیں کسی اور دور کے اندر اس غلطی کا اس کا ازالہ کیا گیا، انہیں دوبارہ ممبرشپ دی گئی، اور انہی نے یہ شعر پڑھا کہ تذکرہ اسلام بے ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو. تو یہ ایک باقاعدہ موومنٹ تھی. اس موومنٹ کے بعد امیر المومنین کو سازش کے تحت قتل کیا گیا. شام کی گورنری کیوں دی گئی اسے؟ دوسرے دور خلافت میں اسے شام کا گورنر بنایا گیا. شام کے لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ معاویہ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے، اور وہ چپ کر کے سنتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ایسا کہو. شام پوری دنیا کا پہلا سکول سسٹم جہاں صبح سے لے کے شام تک پڑھائی ہوتی تھی. اس سے پہلے جتنے بھی سکول تھے یا جتنے بھی مدرسے کھل چکے تھے، ایون کہ یونان جیسے نے یہ فلسفہ دیا عمرانیات کا، اس مقام پر بھی جو سکول سسٹم تھا یا صبح ہوتا تھا یا شام ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک. اور بیچ میں مفت روٹی ملے گی، علی کو گالیاں دو. بھوکا طالب علم، بھوکا بچہ وہ مدرسے کے اندر ہے، اسے بھوک لگی ہے، باقی طالب علم کھانا کھا رہے ہیں، تو اگر اسے کچھ کہہ کے وہ مل جائے تو وہ کیوں نہیں کہے گا؟ یہ لوگ بڑے ہو کے حسین کے قاتل بنے. بکری کا بچہ تحفے کے طور پر چھوٹے بچے کو حکومت کی طرف سے تحفہ، چھوٹے بچے نے بکری کا بچہ لے لیا، اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگا، مانوس ہو گیا اس بکری کے بچے سے. یہ ریئل فیکٹ ہے. اس کے بعد ایک فوجی آیا معاویہ کا بھیجا ہوا، اس نے نقاب چڑھایا ہوا، اس نے بچے کو مارا، بکری چھین کے نکل گیا. ادھر یہ نکلا، ادھر اسی طرف سے دوسرا فوجی آیا. کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بکری کا بچہ میرا چھن گیا. کہا گھوڑے پہ آیا تھا بندہ؟ اب بچے نے کہا ہاں. نقاب پہنی ہوئی تھی؟ ہاں. سفید رنگ کی بکری تھی؟ ہاں. ساری نشانیاں کنفرم کرنے کے بعد خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے کہا ابھی ابھی میں نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے. اس بچے کے دل میں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا ہو گیا کہ علی نے میری بکری چھین لی، اور وہ تو اچھا ہے اس نے دی تھی، اور یہ اچھا نہیں ہے اس نے چھین لی تھی. سامعین گرامی، اس سے بھیانک واقعات ہیں امیر المومنین کے خلاف بغض پیدا کرنے کے لیے جو شام میں پیدا کی گئی. تو اس نو مسلموں کے خطے میں جان بوجھ کر معاویہ کو گورنر بنایا گیا، کیونکہ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہاشمیوں سے دشمنی کرے گا. تو یہ حادثہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت آیا. این اس وقت جب امیر کا لشکر جانے والا ہے، امیر المومنین کو قتل کیا گیا، اور اس میں 100 افسانے گھڑے گئے. کتاب نامی عورت ڈال دی گئی. جی عورت کے پیچھے یہ قتل ہو رہا تھا. حق الغیر، اس بے غیرت کو یہ پتہ نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم کو کہ علی کو ماروں گا تو زندہ نہیں رہوں گا. یا تو یہ کہو کہ شادی کر کے آیا تھا، پھر بھی بات کو سمجھ میں آتی ہے. امیر کو جمعے کے دن 21 رمضان کو جمعہ تھا، نماز صبح سے پہلے کوفے میں آ کر قتل کرنے والا بندہ وہ رشتے کی امید پر آیا تھا. نہیں، پھر اس کی رشتہ داری بتاؤ. کتام رشتہ دار ہے، قریبی، بنی امیہ سے تعلق رکھتی، اور وہاں پر امیر المومنین کے خلاف سازشیں اور سرداروں کو دعوت کہ 2 لاکھ دینار پیسے کے بدلے بندے کتنی جلدی بکتے ہیں. یہ آپ کے میرے تجربات میں آنکھوں کے سامنے کتنی جلدی لوگ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ دین تو نہیں ہے. جب سیاست ہی سیاست ہے تو اس میں سارا مذہب تو پیسہ ہے. جاگیر، گورنری، حسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو. تو ایک سازش کے تحت، اور ایک سازش اور بھی کی گئی. 2 آرٹیفیشل قاتل بلائے گئے. ایک آرٹیفیشل قاتل نے عمرو بن العاص پہ حملہ کیا، وہ بھی سارا ارینج تھا، سارا کا سارا. کوئی اسے قتل کرنے خارجی نہیں آیا تھا، وہ اپنا ہی سکھایا ہوا بندہ تھا. اور ایک نے ادھر فرعون شام پہ حملہ کیا، یہ بھی آرٹیفیشل تھا. یہ 2 ناکام ہو گئے، تیسرا کامیاب ہو گیا، امیر شہید ہو گئے. اب کردار امام حسن شروع ہوتا ہے. اس دن بھی امام حسن کی کوئی نماز قضا نہیں.
بلکہ ہر نماز کی جماعت کریں. ایون کہ وہ مصلی جس پہ امیر المومنین کا خون اطہر تھا اس میں ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر اس کے بعد امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد ابن عباس اٹھے اور انہوں نے آواز دے کے کہا ایھا الناس، فرزند رسول کی بیعت کرو. تو ایک مجمع ٹوٹ پڑا امام حسن علیہ السلام کی طرف روتے ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کریں. وارث دستار امیر المومنین مسند پر بیٹھے. اب سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 3 ہجری 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے تھے، نشیب و فراز سے واقف تھے. رمضان کا مہینہ آیا تھا، بندے اکٹھے ہو کر آ گئے، یا علی. پہلے بزرگ حافظ نہیں تھے، انہوں نے ابن ابی کعب سے کہا تھا کہ وہ تراویح پڑھائے. تو آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ خود پڑھائیں گے؟ مولا علی سے گفتگو ہو رہی. امیر المومنین جلال میں آئے، فرمایا اللہ کا قرآن تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے اور میرے بھائی کی سیرت تمہارے درمیان گزری ہے. ایسی بدعت کی طرف مجھے کیوں دعوت دیتے ہو کہ جس کا دین میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں؟ کہا آپ مت پڑھیے، ہم تو پڑھیں گے، ہے تو قرآن. کتنا پرانا اور گھسا پھٹا جواب ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے تو قرآن. تو کبھی فجر میں 3 سورتیں پڑھ لو، الحمد، پھر انا انزلنا، پھر قل ھو اللہ بھی پڑھ لو. فجر کی نماز ہے تو قرآن نہیں. جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اطاعت ہے. زیادہ کرو گے تو بغاوت ہے. فجر کی نماز 2 رکعت پڑھو گے تو اطاعت ہے. جھوم کے تیسری شروع کر دو گے تو پہلی 2 بھی خراب ہو جائیں گی. شیطان کو اللہ نے یہی کہا تھا جب اس نے کہا تھا یہ سجدہ چھوڑ دے، چپے چپے پہ تجھے سجدہ کروں گا. تو آواز آئی کم بخت، تجھے کس نے کہا میں محتاج عبادت ہوں؟ میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں. اور عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو. بندوں کی آپ جتنے جائیے جو انکوالفائڈ ڈاکٹرز ہیں، عطائی جن کے بعد کوئی سند بند نہیں ہے، وہ 15-15 20 دوائیں کی گولیاں اٹھا کے دے دیتے، کسی سے تو آرام آ جائے گا. تو اب جب امام چلے تو لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو امام حسن آئے درہ لے کر امیر المومنین کے حکم پر، اور تراویح پڑھنے والے حضرات کو امیر المومنین کے حکم پر حضرت امام حسن نے درے مارے. اور وہ جو لوگ دوڑے تو وہ شام چلے گئے اور پروپیگنڈا کر دیا علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. اب آپ کو پتا چلا کہ علی مسجد میں کیوں شہید ہوئے. علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. 80 جنگیں لڑی تھی علی نے. دشمن نے پروپیگنڈا کر دیا تھا علی نماز نہیں پڑھتا. علی نے مسجد میں شہید ہو کے بتایا قیامت تک تجھے مانگنا پڑے گا. علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا. اس لیے علی نے ضربت کھانے کے بعد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. تو اب دور شروع ہوتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام. آپ نے پہلا سرکاری آرڈر جو دیا، آپ نے تمام گورنروں کو بحال رکھا. امیر المومنین کے رکھے ہوئے گورنر تھے، کسی طرح کا کرپٹ ہونے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا. آپ نے اسی لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ لشکر تیاری کرے. کیوں؟ خیموں تک پہنچ گئے تھے. مالک اشرف بالکل این فرعون شام کے سر پر. اور اگر کسی نے اطاعت امام کا منظر دیکھنا ہو تو یہ ہے اطاعت امام. مالک اشرف معصوم بھی نہیں ہے، لیکن علی فرماتے ہیں مالک کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو مجھے نبی سے. اتنا اعتماد ہے امیر المومنین کو حضرت مالک اشرف. جب اس نے خط لکھا تھا یا علی میری فوج گندم کے دانوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے، کس کس سے لڑو گے؟ تو علی نے کتنے فخر سے جواب دیا
کہ میرے پاس بھی ایک مرغ ہے جو تیرے سارے دانے چن جائے گا. اور یہی وہ فکرے ہیں جو عدی ابن حاتم تائی کے فرزند سے کہے تھے. اس نے بہت لطیفہ گو تھا. اونٹ پہ بیٹھے تھے وہ, ایک دیوار تھی, دیوار کے پیچھے, اور قد بڑا لمبا تھا ان کا, حضرت حاتم تائی کے پوتے, اور امیر المومنین پر نثار, لمبا قد. تو گزرے تو وہ نظر آئے اونٹ کے اوپر بیٹھے, ایک اونٹ پھر ان کا لمبا قد, امیر المومنین کے سفیر تھے, تو آ رہے تھے. تو معاویہ نے مذاق کر کے کہا کہ اے بندہ خدا, تیرے پاس کوئی آسمان کی خبریں بھی ہیں؟ تو اپنی طرف سے اسے بڑی چوٹ کی تھی. تو اس نے کہا ہے خبر کہ آسمان کی بلندیوں پہ علی رہتا ہے اور وہ تیری موت بن کر آ رہا. تو اس نے کچھ پیسوں کی آفر کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں گے, آپ تو مولا علی کو اپنا امیر مانتے ہیں, تو میرے سے کچھ پیسے لے لیں گے. تو پیسوں کی تھیلی کو پکڑ کر انہوں نے فرمایا میں تو تیری جان بھی لے لوں گا, یہ تو پھر پیسے ہیں. یہ امیر المومنین کا سفیر تھا جو اپنے بولنے میں بے مثل و بے مثال فصیح و بلیغ شخص تھا. اس کی کوئی بڑی اگر تیزی سے بھی پڑھی جائے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کی گفتگو ہے. ایک ایک سوال پر ایک ایک جواب دلچسپ ہے. خیر موضوع سے متعلق نہیں, لہذا سے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر, حضرت مالک اشتر پہنچ گیا عین سر پہ, اور خدا کی قسم اللہ کرے میں اسے بیان کر سکوں جس طرح سے یہ کیفیت میرے دل کے اندر ہے. بائیں ہاتھ فرعون شام کی داڑھی اور گریبان میں بیک وقت اور نیچے بھیجا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ شیو کرائے, اسے شیو کرائی وہ امام حسن سے معاہدہ توڑنے کے بعد پہلا اقدام اس نے کیا کہ یہ رسول کی سنت ہے, میں اسے نہیں مانتا. نیچے گرایا اس نے حضرت مالک اشتر نے فرعون شام کو, داڑھی سمیت گریبان پکڑا ہوا, اور پھر اس کے بعد خنجر نکالا, اور اب ہاتھ یہاں پہنچ گیا. اب آپ اس ایکشن کی موومنٹ کو سمجھتے ہوں گے. کسی کو مارنے کے لیے جب ہاتھ پیچھے کیا جاتا ہے یہاں تک ہاتھ پہنچ گیا, اور اب کتنی دیر ہے, ادھر ہونا ہے. میں نے آج تک کیا ہے کہ مائک کو نہ لگ جائے کہیں, تو وہ بس یوں کرنا ہے, یہاں ہاتھ پہنچ گیا. اور اتنے میں کانوں میں آواز آئی مالک علی کہتے جنگ روک دو. یہ ہے اطاعت امیر المومنین, یہ اطاعت امیر المومنین. مالک کو شہید کر دیا گیا, اور اب جانشاروں کی ایک تعداد موجود ہے. حذیفہ موجود ہے, ابراہیم ابن مالک اشتر امام حسن کے پاس موجود ہے. لشکر کو تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے, لشکر تیار ہو رہا ہے اسی جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے. یعنی اتنی کمزور ہو گئی تھی فوج شام کہ اب علی کا جرنیل تھوڑے سے مجاہدین کے ساتھ اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا. تو اگر خارجی بھی نہ نکلتے سازش کے تحت اور یہ جنگ جاری رہتی تو آج تاریخ اسلام مختلف ہوتی. تو اب کتنی دیر رہ گئی تھی شام کو فتح ہونے میں. ایک گورنر, ایک صوبے کے گورنر, اور وہ امیر کے خلاف, کائنات کے امیر کے خلاف سازشیں کرتا. اور امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں یہ فکرہ کہ افسوس زمانہ کتنا برا ہو گیا کہ مجھے اور معاویہ کو ملا کے پیش کرتا ہے. امیر المومنین نے جس چیز پہ افسوس کیا وہ چیز یہ ہے. تو اب سوچئے امام حسن کا زمانہ کیا گزرا ہوگا کہ جب وہ امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور اس وقت سامعین گرامی قدر امام علیہ السلام کا لشکر تیار ہوتا ہے اور دیے جاتے ہیں. اس میں مرکزی کیریکٹر ہے اشعث بن قیس. آل محمد کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اس کی رشتہ داری بڑی سینسیٹیو ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا فرسٹ کزن اور بہنوئی, یہ دو رشتے ہیں اس کے. اس سے دو بچے ہوئے اس کے, محمد ابن اشعث اور اسحاق ابن اشعث. یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے سگے بھانجے ہیں اور امام حسین کے قاتلین میں شامل ہیں. اور اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث جو امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ہے.
جسے گوشہ نشین کہہ کے دنیا چپ کر جاتی ہے، اگر وہ گوشہ نشین ہستی تھی تو امام حسن کو 9 مرتبہ زہر کیوں دیا گیا؟ 9 مرتبہ زہر۔ پہلی مرتبہ جب آپ مدائن تشریف لے کر گئے، آپ کو اطلاع ہوئی کہ 32 شیعہ قتل کر دیے گئے۔ اس زمانے میں 32 کی تعداد کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے، اس زمانے میں 32 کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ امام تشریف لے کر گئے، جب امام وہاں پر گئے تو راستے میں بھی موصل سے ہو کر گئے اور واپسی میں بھی آپ موصل تشریف لائے، تو مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کے چچا نے امام کی دعوت کی اور امام کو اپنے گھر لے گئے۔ جب امام ان کے گھر گئے تو نماز پڑھاتے ہوئے ایک مومن نے آ کر ایک بوتل اور ایک خط لا کے دیا امام کی خدمت میں۔ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ بندہ جو فرعون شام کی طرف سے لے کے زہر امام حسن کو دینے کے لیے یہاں پر آنے والا تھا، اسے رستے میں سوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا، اور وہ خط جب وہاں پہ پہنچا تو آپ نے اس خط کو جائے نماز کے نیچے رکھ دیا۔ تو مختار کے چچا نے پوچھا مولا کیا ہے؟ کہا تمہارے دیکھنے کا نہیں ہے۔ امام کسی کام سے اٹھ کے مصلی سے گئے تو اس نے تجسس میں آگے اٹھ کے کھولا، اور جب اس نے دیکھا تو اس نے جا کر اس شخص کے گھر پہ حملہ کیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک اندھے نابینا کا کیریکٹر، وہ کمینہ اندھا نہیں تھا، اندھا بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے نیچے لوہا تھا اور اس میں زہر لگائی گئی تھی۔ تو وہ اندھا آیا جیسے اندھوں کی وہ ٹٹولتے ہوئے، اور اس نے وہ لاٹھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پائے اقدس میں ڈال دی، مدائن کے اندر۔ حضرت زخمی ہو گئے، کئی عرصہ بیمار رہے، مصلحت الہی نہیں تھی، رضا امام نہ تھی، مولا زندہ رہے۔ حضرت عباس نے یہ پہلا موقع ہے جب قسم کھائی تھی کہ جب مجھے وہ نابینا ملے گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور ایک دن وہ نابینا غازی کو مل گیا مدینے کے اندر، حضرت ابی الفضل عباس نے اسے قتل کیا۔ جودہ نے 3 مرتبہ زہر دی، ایک مرتبہ کھجور کے اندر زہر دی۔ حضرت کا کھانا امام حسین کے گھر سے آتا تھا، امام حسن علیہ السلام کا طعام حضرت امام حسین 4499 یہ جن کی گاڑی ہو اس کو ذرا صحیح پارک کر دیجئے، اس کی وجہ سے باقی گاڑیوں کو زحمت ہو رہا ہے۔ 4499 جزاک اللہ۔ تو سامعین گرامی قدر، کل سے جب میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ امام علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کی گئی اور پھر وہ صلح نامہ، اور صلح ناموں پر زیادہ تر گفتگو کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور امام پر اعتراض کہ 150 شادیاں کی، اور اس پر ایک افسانہ کے ایک امیر المومنین کا خطبہ بھی ایجاد کر لیا کہ مولا علی نے فرمایا اہل کوفہ میرے بیٹے کو رشتے نہ دیا کرو، یہ طلاقیں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کتنا بڑا افسانہ ہے، اور یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ افسانہ بنا کہاں سے، شام کہاں پہ ہے؟ یورپ کے بارڈر پر۔ یہ جتنے لوگ یورپ کو نکلتے ہیں انہیں سیریا کا رستہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آگے سائپرس اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیوں میں نے کہا یورپ سے شام ملتا ہے، تو اس سے کیا تعلق؟ یورپ میں عیسائیت تھی، عیسائیت سے رابطہ تھا فرعون شام کا، وہ اسلام کے دشمن تھے کیونکہ عیسائیت مٹ رہی تھی، اور یہ اسلام سے انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری کو اسلام نے رگڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اب سیریا کا دربار کنیکٹڈ تھا روم کے ساتھ، پردے ویسے، بیڈ شیٹس ویسی، غلام ویسے، نوکر ویسے، حتیٰ کہ اس کے جو نوکر ہیں وہ بھی ادھر اسپین سے بلائے ہوئے تھے تاکہ سارا رہن سہن کیسر و کسرا کی طرح۔ اچھا، نہایت پڑھے لکھے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، شادی عیسائیوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ کرسچن اس شادی کو، ان کی پوری ہولی فیملی کے اندر 2 ممبرز ہیں،
ایک ماں ایک بیٹا، اور یہ اکلوتے ماں بیٹا ہے جو دونوں کنوارے تھے، نہ ماں کی شادی ہوئی حضرت مریم کی، نہ بیٹے کی شادی ہوئی حضرت عیسیٰ کی۔ آج بھی عیسائی پوپ اسی کو مناتے ہیں جس نے شادی نہ کی۔ اب کیونکہ اب ذہنیت کو پڑھیے، کیونکہ عیسائیوں میں شادی کو برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے امام حسن علیہ السلام کے خلاف نفرت کے لیے جو بات تراشی گئی اس میں یہی الزام لگایا گیا شادیاں بہت کرتے تھے۔ اور وہ بندے ہتھے چڑھ گئے جو اپنے نبی کی براق کی فوٹو بناتے ہوئے بھی آگے کسی لپسٹک والی خاتون ہی کا فوٹو بناتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ توہین پیغمبر اسلام ہے، سازشاً یہ تصویر بنائی گئی کہ اتنا زیادہ انہیں خدا نخواستہ خواتین کی طرف شغف تھا۔ مجھے وہ قبیلے سمجھ نہیں آتے جنہیں پتہ بھی تھا کہ حسن طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بیٹی کا رشتہ دے دیتے تھے۔ اور چیلنج ہے علماء شیعہ کی طرف سے کہ 20 کے نام بتا دو، 15 کے نام بتا دو، 9 سے زیادہ کوئی نام نہیں بتا سکتا۔ اور اس میں سامعین گرامی قدر ایک جناب فروا بھی ہے۔ جناب فروا کی تاریخ، سیرت، کردار، ان کی بہن کی تاریخ، سیرت، کردار دونوں پڑھنے کے لائق ہے۔ لیکن آج فقط اتنا کہتا ہوں کہ ایسا حلیم امام، ایسا کریم امام، نفیس امام، میں نے قبلہ ابو الحسن نقوی صاحب سے یہ فکرہ پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ سنا تھا جہاں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنا سنگین زہر دی۔ آپ جا کے دیکھیے جنت البقیع کے اندر، جنت البقیع کے اندر جو موجود ہے پتھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر پر، اور اس سلسلے میں کافی مرحوم بہت بڑا عظیم ذاکر امام حسین گزرا ہے، آغا کافی ایران۔ تو خاص اس کا ایک مضمون ہے جس کے فکر یہ ہے، انہوں نے عالم تخیل میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ایک دن بقیہ کے کبوتر اڑتے اڑتے مشہد کے کبوتر سے کہیں فضا میں مل پڑے۔ کبوتروں نے اپنی زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو شروع کی۔ آگا کافی فرماتے ہیں کبوتر نے دوسرے کبوتر سے عالم تخیل میں پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں امام کے روزے پہ رہتا ہوں۔ تو پھر مشہد والے کبوتر نے دوسرے کبوتر سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں 4 اماموں کے روزے پہ رہتا ہوں۔ اس کبوتر نے کہا جیسے امام کے پاس تو رہتا ہے، تو بتا تیرے امام کے پاس روزے کی کیا حالت ہے اور ماحول کیا ہے؟ تو مشہد والا کبوتر کہنے لگا آسمان سے زیادہ حسین ہے میرے امام کا روزہ، سونے کے گنبد ہیں، چاندی کی شاہراہیں ہیں، سونے کی سبیلیں ہیں، چاندی کی سبیلیں ہیں، کائنات سے مہنگی قالینیں ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ماتم، مجلس، نماز سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس نے رو کے کہا تو میرے مدینے میں کبھی نہ آنا، کیونکہ جن کی قبروں پہ میں رہتا ہوں وہاں غربت برس رہی ہے، وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ میں نے ایک فکرہ کہا تھا اب اسے قبرستان کہنا چھوڑ دو، جنت البقیع قبرستان نہیں ہے، جنت البقیع زندان ہے۔ قبرستانوں کو تالے نہیں لگے ہوتے، قبروں پر درے والے نہیں کھڑے ہوتے، جاؤ جا کر دیکھو۔ میں نے تو حج پہ دیکھا جتنا حج پہ ہجوم ہوتا ہے، میں نے کئی اہل سنت بزرگ دیکھے جو محبت اہل بیت میں تڑپتے تڑپتے آتے ہیں اور چپ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں حسن حسین کی قبر کہاں ہے؟ تو میں نے ایک بزرگ سے کہا حسن کی تو یہاں ہے، حسین کی قبر یہاں نہیں ہے۔ تھا اہل سنت لیکن وہ بوڑھا بزرگ رو پڑا، اس نے کہا کتنے ظالم امتی ہیں، دونوں بھائیوں کی قبریں نہیں ملنے دی انہوں نے۔ میں نے کہا بھائی تو اہل سنت ہے، تو نے تو خالی بھائی کو رویا ہے، اب دنیا کہتی ہے شیعہ کیوں روتے ہیں؟ جب شیعوں کو پتہ چلتا ہے حسن مدینے میں رہ گیا، حسین کربلا میں دفن ہو گیا، لیکن ہائے زینب جو نہ مدینے میں ہے نہ کربلا میں، بلکہ میری آقا زادی کا مزار شام میں بن گیا۔ اور امیر تیمور نے آ کے پوچھا تھا قبر شہزادی زینب عالیہ پہ ماتھا رکھے، شہزادی جب رہائی مل گئی تھی تو بھائیوں کے ساتھ کربلا میں دفن کیوں نہیں ہوئی؟ بقیہ کے اندر ماں کے پاس قبر کیوں نہیں ملی؟ دوبارہ
شام کیوں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ عالم خواب میں بی بی کی آواز آئی، تیمور تجھے یہ تو یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی، لیکن تو یہ کیسے بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا؟ میں سکینہ کی خاطر دوبارہ شام آ گئی۔ سکینہ نہ گھبرا، تیری پھوپھی تیرے لیے واپس شام آ رہی ہے، تو شام میں اکیلی نہیں۔